فریحہ میرے خاندان کی سب سے بڑی اور اپنی خوبصورتی اور شرافت کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فریحہ کو اس قدر حسن سے نوازا تھا کہ جو کوئی بھی اسے ایک دفعہ دیکھتا اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ ہر کسی کی چہیتی تھی۔ فریحہ کی گوری رنگت پر سرمئی اور موٹی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی تھیں۔ چودھری فرید گاؤں کا سب سے امیر اور با اثر شخص تھا۔ فریحہ کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا۔ اپنی حیثیت اور طاقت کے نشے میں اس نے فریحہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا کبھی چودھری فرید سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ہمارا غریب خاندان فرید سے دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، مگر چودھری فرید میری بیٹی کو دیکھتے ہی اسے شادی کرنے کی ٹھان بیٹھا تھا، چاہے اس کے لیے چودھری فرید کو اگر دھمکانا ہی کیوں نہ پڑتا۔ اور چودھری جانتا تھا کہ اس کی ایک دھمکی سے گاؤں کے بڑے بڑے خوف کھاتے ہیں۔ چودھری فرید گاؤں کا سب سے طاقتور اور بے رحم انسان تھا۔ ہر خوبصورت چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ فریحہ کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوس جاگ اٹھی۔ وہ فریحہ کو اپنا بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ ایک دن گاؤں کے چوپال میں بیٹھے ہوئے چودھری نے اعلان کیا کہ فریحہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور فریحہ کے والد عارف یہ خبر سن کر بہت پریشان تھے، کیونکہ چودھری کو انکار کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جب فریحہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، ابا، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ایک ظالم اور بدکردار انسان ہے۔ میں اور فریحہ کے ابا اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے رہے کہ بیٹی، ہماری غربت ہمیں اجازت نہیں دے گی کہ ہم چودھری کو انکار کریں، ہم مجبور ہیں۔ ایک دن اچانک چودھری فرید اپنے کچھ چمچوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ اپنے گھر کے دروازے پر چودھری فرید کو دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، اور میرا دل کسی بہت بڑے خطرے کی آمد کا پیغام دینے لگا۔ چودھری فرید بنا دستک دیے گھر کے اندر چلا آیا۔ یہ بات ہمارے لیے کسی بھی طور قابل قبول نہیں تھی۔ ہماری غیرت ہرگز یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ چودھری فرید صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک خوبصورت اور جوان بیٹی ہے۔ میں چودھری فرید کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے گئی اور بولی، چودھری صاحب، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں بلا لیا ہوتا، آپ نے یہاں آنے کی تکلف کیوں کی؟ چودھری فرید نے اپنے ہونٹوں پر مکاری کی ہنسی لاتے ہوئے بولا، میں ایک بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے میں سیدھے طریقے سے بات کرتا ہوں۔ مجھے تم لوگوں کی بیٹی فریحہ بہت پسند ہے، پر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے اوپر تو جیسے آسمان سے بجلی گری ہو، کیونکہ مجھے یہ ہرگز قبول نہیں تھا کہ میری بیٹی ایک عیاش چودھری کے ساتھ بیاہی جائے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اور عزت دار لوگوں سے ہمیشہ رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، نہ کہ چودھری جیسے عیاش اور مغرور انسان سے۔ ڈرتے ہوئے بولی میں، چودھری صاحب، مگر میری بیٹی فریحہ بھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو ہم نے اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ چودھری چارپائی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا، نہیں سوچا تو بیوی سوچ لو، تمہاری بیٹی میری حویلی میں عیش کرے گی، اس جھونپڑی نما گھر سے نکل کر عالی شان حویلی میں بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرے گی۔ تم لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ پیار سے مان جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ تم لوگ تو جانتے ہو، جو چیز مجھے پسند آ جائے میں اس پر ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اگر ایسے نہیں مانے تو مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ چودھری کی ایسی باتیں سن کر میں تو پتھر کی ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ چودھری جاتے ہوئے بولا، تم لوگوں کے پاس 2 دن کا وقت ہے، سوچ لو۔ ہم اپنی غربت اور بے بسی کے سبب چودھری کی مرضی کے آگے جھک گئے۔ حالانکہ فریحہ اس شادی سے انکار کرتی رہی، وہ چودھری جیسے انسان سے شادی نہیں کرے گی، مگر ہم چودھری کے ظلم کے آگے بے بس تھے۔ مگر اگر ہم فریحہ کی شادی چودھری سے نہ کرتے تو ہم جانتے تھے کہ وہ ہمارے خاندان کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی فریحہ کی شادی چودھری جیسے درندے سے کر دی۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، اور میں اس ایک ظالم ماں کی طرح تماشائی بنی رہی۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں چپ چاپ بت بنے اپنی بیٹی کا حال دیکھتی رہی، چاہ کر بھی میں فریحہ کے لیے نہیں کچھ کر پائی کہ وہ میرے گھر سے اس عالی شان حویلی میں چلی گئی۔ شادی کے چند دن بعد چودھری کی ہوس بھری نظر فریحہ کی چھوٹی بہن یعنی میری بیٹی گل پر پڑی۔ چودھری فرید کے دل میں کھوٹ تو پہلے ہی تھا۔ ایک دن جب گھر کے باقی لوگ کسی کام میں مصروف تھے، چودھری فرید گل کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ گل نے بہت دہائی دی، پر اس کے تمام الفاظ بے اثر تھے۔ رات گئے گل اپنے گھر واپس آئی، لیکن وہ بدحال اور ڈری ہوئی تھی۔ بکھرے بال اور بغیر دوپٹے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گل کی ایسی حالت دیکھ کر میرے اندر ہول اٹھنے لگے۔ میں جلدی سے گل کے پاس گئی اور بولی، گل، تجھے کیا ہوا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ مگر گل تو اپنے حواسوں سے
بے خبر تھی۔ وہ مردہ وجود کی طرح ایک دم سے زمین پر گر گئی۔ میری کمزور وجود کو اپنی بیٹی کو اپنے پہلو میں چھپا لیا۔ اس سے پوچھنے لگی کہ گل تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ گل خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی بتا یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ گل بولی اماں میرا مجرم چودھری نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ گل کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے خیال میں گل کا مجرم چودھری فرید تھا۔ اس رات گل نے اپنی بے بسی سے تنگ آ کر زہر کھا لیا اور زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ دن ہمارے گھر پر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک بیٹی کو تو میں پہلے ہی جہنم میں دھکیل چکی تھی، جبکہ دوسری بیٹی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ چودھری فرید کے گھر میں فریحہ کی زندگی اجیرن بن چکی تھی۔ وہ دن رات اپنی قسمت پر ماتم کرتی مگر کسی کو اپنی تکلیف سنانے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ فریحہ چودھری فرید سے اس قدر خوف کھاتی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنا دکھ سنانے سے ڈرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ فریحہ کا کیا حال ہوا ہوگا، مگر چودھری کے خوف سے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ ہر کوئی چودھری کے غصے سے خوف کھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری فرید کا ظلم و ستم گاؤں پر مسلط تھا۔ گاؤں والے خاموشی سے چودھری کے ہر ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ یہ بات بھی ہر کسی کو اچھے سے یاد تھی کہ کس طرح چودھری نے فریحہ کی بہن کے ساتھ سلوک کیا تھا، کیونکہ فریحہ کی بہن گل فریحہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور معصومیت میں اپنی مثال آپ تھی۔ چودھری کی ہوس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی اسے روکنے کی جرات نہیں کرے گا، اور گاؤں والوں کو بھی یہ بات اچھے سے ذہن نشین تھی کہ ایک شام جب میں اور عارف کسی کام سے گاؤں گئے تھے تو گل اپنے کمرے میں تھی۔ چودھری کے آدمی نے گل کو زبردستی اس گھر سے اٹھا لیا۔ گاؤں والوں نے دیکھا لیکن کسی نے بھی اس میں مداخلت کرنے کی ہمت نہیں کی۔ گل کو چودھری کی حویلی میں لے جایا گیا۔ گل کی موت نے مجھے بغاوت پر مجبور کر دیا۔ اگلی صبح میں گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے نکل پڑی۔ گھر گھر جا کر میں نے اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے بھیک مانگی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے مجرموں کو کسی طور پر معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میری بیٹی کی وہ حالت کسی بھی وقت میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ پھٹے ہوئے کپڑے بکھرے ہوئے بالوں میں دوڑتی ہوئی آ کر میرے کلیجے سے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سمندر تھا۔ وہی خوف چودھری کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے مجھے گاؤں والوں کی مدد درکار تھی، کیونکہ ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے گھر گھر جا کر گاؤں والوں کو دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے مدد مانگی، گاؤں کی مرد اور عورتیں میرے درد کو دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے چودھری فرید کے خلاف آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بھی اب چودھری فرید کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ گاؤں والوں کا ایک بہت بڑا ہجوم حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ میرا دل بدلے کی آگ میں مچل رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کا انتقام لینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی میں نے چودھری فرید کی حویلی میں قدم رکھا تو میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گاؤں والے کا ہجوم پیچھے کھڑا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر غصہ اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں چودھری فرید کو للکارا، چودھری تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے۔ تمہیں اپنی طاقت کا غرور ہے، مگر آج تمہیں ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ تم نے میری ایک نہیں بلکہ دونوں بیٹیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم سے میں اپنی بیٹیوں کا انتقام لے کر جاؤں گی۔ یہ ایک ماں کا وعدہ ہے تم سے۔ چودھری جو ہمیشہ مغرور رہتا تھا وہ حیرت میں تھا۔ اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بلقیس میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مگر اس بار تم جس جرم کا الزام تم مجھ پر لگا رہی ہو وہ میرا نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں چیخ کر بولی، اگر تم نہیں تو پھر کون ہے؟ میری بیٹی نے اپنی زندگی ختم کر دی، لیکن مجرم اب بھی آزاد ہے۔ چودھری نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تمہیں حقیقت معلوم کرنی ہے تو اس رات کے باقی گواہوں سے پوچھو۔ یہ بات سن کر میں اور گاؤں والے حیران رہ گئے۔ چودھری کے الفاظ میں سچائی کا عنصر تھا۔ اس دوران نوجوان بشیر نے آگے بڑھ کر کہا، چودھری ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے اس رات کچھ دیکھا تھا، مگر خوف کے مارے کچھ بول نہ سکا۔ میری نظر بشیر پر جم گئی تھی۔ کہا میں کانپتی آواز میں بولی، کیا دیکھا تھا تم نے؟ سچ بتاؤ۔ بشیر نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے کہا کہ جب گل کو حویلی لے کر آیا گیا تو میں نے چودھری کے سب سے قریبی آدمی افضل کو حویلی کے پچھلے راستے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر خون کے دھبے تھے۔ یہ سن کر چودھری فرید کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے چلایا، افضل! کیا یہ سچ ہے؟ افضل جو چودھری کے پیچھے کھڑا تھا خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ وہاں سے فرار ہونے کے ارادے میں تھا۔ گاؤں والوں نے اسے فوراً گھیر لیا۔ چند لمحوں کے بعد افضل نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ ہاں، گل کا مجرم میں ہوں۔ میں نے اس کی معصومیت کو رون ڈالا، لیکن میں نے یہ سب چودھری فرید کی خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر وہ لڑکی
میں اس کے محل میں لے آیا تو اس سے مجھے انعام ملے گا۔ یہ سن کر میری چیخ اس قدر بلند ہوئی کہ پورا سما کو ہلا گئی۔ میرا دکھ دیکھ کر گاؤں والوں کو غصہ اپنی عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے افضل کو پکڑ کر سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چودھری فرید نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ افضل کو سزا دلوانے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ افضل کو گاؤں کے قوانین کے تحت سخت سزا دی جائے گی۔ میں نے گل کی قبر پر کھڑے ہو کر قسم کھائی، بیٹی تمہیں انصاف ضرور ملے گا اور تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ ماتم آج یہ ماں تم سے وعدہ کرتی ہے کہ تمہارے گناہ گاروں کو کڑی سے کڑی سزا دلوا کر رہوں گی۔ افضل کے اعتراف گاؤں میں ہلچل مچا چکا تھا۔ ہر کسی کے دل میں افضل کے خلاف نفرت تھی۔ ہر کوئی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی چمک دیکھ کر گاؤں والے جانتے تھے کہ چودھری کے بغیر افضل کو سزا دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور چودھری فرید اپنے سب سے خاص آدمی کو بچانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ چودھری نے گاؤں کے بزرگوں کو اپنے ڈیرے پہ بلا لیا۔ وہ اپنے وقار کو بچانے کے لیے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکا تھا، لیکن یہ فیصلہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ افضل برسوں سے اس کا سب سے وفادار آدمی تھا اور بہت سے ایسے راز تھے جو چودھری کے علاوہ افضل کے سینے میں محفوظ تھے۔ اگر چودھری فرید افضل کو سزا دلواتا تو ممکن تھا کہ افضل چودھری فرید کے سارے کارنامے گاؤں والوں کے سامنے رکھ دیتا۔ چودھری نے بزرگوں کے سامنے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ افضل نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، اس کی سزا وہ ضرور بھگتے گا، لیکن گاؤں کی روایت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ افضل نے گل کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو افضل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ہاتھ سے تو اس کی سزا بھی کمی بیشی کرنی چاہیے۔ باقی جو فیصلہ آپ بزرگوں کا ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ اگلے دن گاؤں کے چوپال میں پنچایت کا انعقاد ہوا۔ گاؤں کے تمام لوگ جمع تھے۔ ہر کسی کے دل میں یہ ارمان تھا کہ افضل کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ افضل کو زنجیروں سے جکڑ کر لایا گیا۔ میں، فریحہ اور میرا شوہر پنچایت کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے آنسو کے ساتھ کہا، میری بیٹی نے اپنی عزت اور زندگی کھو دی، لیکن آج میں یہاں اپنی دوسری بیٹی اور گاؤں کے ہر لڑکی کے مستقبل کے لیے کھڑی ہوں۔ اگر آج انصاف نہ ہوا تو کوئی ماں اپنی بیٹی کو محفوظ نہیں سمجھ پائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ افضل کو ایسی سزا دی جائے جو کہ پورے گاؤں میں مردوں کے لیے عبرت رہے اور آئندہ آنے والی زندگی میں کبھی بھی کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے لاکھ مرتبہ سوچے۔ بزرگوں نے افضل سے پوچھا، کیا تم اپنے جرم کو قبول کرتے ہو؟ تم نے جو بلقیس اور عارف کی بیٹی کے ساتھ کیا، اس میں سچائی ہے؟ افضل نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں، میں گناہ گار ہوں۔ میں نے گل کی عزت کو پامال کیا اور میری ہی وجہ سے وہ زہر کھانے پر مجبور تھی۔ مجھے جو سزا دی جائے گی میں قبول کر لوں گا۔ بزرگوں کا فیصلہ سنایا کہ افضل کو گاؤں کی زمین پر سب کے سامنے کوڑے مارے جائیں گے اور پھر گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سزا گاؤں والوں کے قوانین کے مطابق تھی۔ وہ فرید جو اس سارے وقت خاموش رہا، پنچایت کے بعد میرے پاس آیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس میں بھی چودھری فرید کی کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ مجھے پہلی بار شرمندہ نظر آیا۔ اس نے کہا، بلقیس، میں نے اپنی طاقت کے نشے میں بہت ظلم کیا ہے، لیکن تمہاری ہمت نے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس گاؤں میں کوئی لڑکی خود کو کمزور محسوس نہیں کرے گی۔ میں طنزیہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولی، چودھری صاحب، یہ باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کی گندی نظر میری گل پر نہ ہوتی تو آپ کے خاص بندے افضل کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ میری بیٹی کی عزت لوٹتے۔ وہ تمہارے ارادے بھانپ چکے تھے، اس لیے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ میری ایک بیٹی تو تمہارے چنگل سے آزاد ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، مگر دوسری ابھی بھی تمہارے چنگل میں ہے۔ میں اسے بہت جلد تم سے آزادی دلوا دوں گی۔ فریحہ، جو پہلے اپنی زندگی سے مایوس تھی، میری ہمت دیکھ کر اپنی زندگی کے لیے نئی راہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں نے گاؤں کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور انہیں سکھایا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم سب کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو آئے دن یہی ہماری عزت پامال ہوتی رہیں گی۔ ہمیں اپنی عزت کی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ ایک عورت کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت خود کر سکے۔ میں نہیں چاہتی کہ جس طرح گل کے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے کہ کل کو گاؤں کی کسی دوسری بہن بیٹی کے ساتھ یہ موڑ آئے۔ یہ موڑ گاؤں میں ایک نئی روشنی لے آیا۔ میں نے اپنی بیٹی کے بدلہ لے لیا تھا، لیکن اس کی جدوجہد نے گاؤں کی دوسری عورتوں کے لیے امید کا چراغ جلایا۔ وہ بھی اپنے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے لگی۔ افضل کو سزا مل چکی تھی، لیکن میرا دل میں سکون نہیں تھا۔ گل کی قبر پر کھڑے ہو کر میں دعا کرتی تھی کہ بیٹی، تمہیں انصاف ملا، لیکن گاؤں کی ہر ماں کو اپنی بیٹی کو تحفظ کی ضمانت ملنی چاہیے۔ میں نے گاؤں کی عورتوں کے حقوق کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ چودھری فرید نے میری ہمت اور گاؤں کی بغاوت کو دیکھ کر اپنی طاقت کو پس پس ڈالنے کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے گاؤں میں عورتوں کے لیے ایک مجلس قائم کی تاکہ ان کے مسائل حل کیے جا سکیں، اور مجلس کا سربراہ مجھے بنایا گیا۔ چودھری فرید کی نیت پر شک تھا۔ کئی بار چودھری فرید کی باتوں میں
اور عمل میں تضاد نظر آیا، مگر میں اس تبدیلی کو حقیقی ماننے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ چودھری فرید واقعی میں ہی بدل گیا ہے، اس نے خود کو گاؤں والوں کی بھلائی اور خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ چودھری فرید کے چہرے کے پیچھے ایک اور بھیانک چہرہ تھا جو سب گاؤں والوں سے چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات میں نے اس دن جانی جس دن میری ہمسائی نے مجھے آ کر یہ خبر دی کہ اب بھی چودھری تمہاری بیٹی کے ساتھ وہی رویہ رکھے ہوئے ہے جو کہ پہلے تھا۔ تمہاری بیٹی حویلی کی مالکن نہیں بلکہ نوکروں کی اسی زندگی بسر کر رہی ہے۔ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں اپنی بیٹی کو کھو چکی تھی، مگر اب دوسری کو دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی ہمسائی سے کہا کہ وہ مجھے پل پل کی خبر دیتی رہے۔ میں نے گاؤں کی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی۔ میں چودھری فرید کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنے والی مزدور عورتوں کے معاوضے بڑھائے گئے اور اس کے لیے آپ کی بہتر حالات پیدا کیے گئے۔ مردوں کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور گاؤں کی فضا میں ایک نیا اعتماد محسوس ہو رہا تھا۔ چودھری فرید نے میرے ساتھ مل کر گاؤں میں ایک چھوٹا سا کلینک بنوایا۔ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کر حیران تھے کہ جو چودھری کا کبھی ظلم اور جبر کی علامت تھا، وہ ایک ہمدرد اور مددگار بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک نئی چال تھی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں اس چال سے بخوبی واقف تھی، کیونکہ جو ظلم میری بیٹی کے ساتھ اس حویلی میں ہو رہا تھا میں تہیہ کر چکی تھی کہ میں بہت جلد اپنی بیٹی کو اس قید سے رہائی دلوا کر رہوں گی۔ مشکل یہ تھی کہ میں کھل کر چودھری فرید سے بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی تو جو عورت مجھ تک ساری خبریں پہنچا رہی تھی وہ مشکل میں پڑ جاتی، اور ممکن تھا کہ چودھری فرید اس کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ اس رات جب میں اپنے گھر میں سکون سے سو رہی تھی تو اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ رات کے اس پہر آخر کون ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک نوجوان لڑکی ریحانہ بھاگتی ہوئی دروازے سے اندر آ گئی۔ وہ زخمی اور خوفزدہ تھی، خوف اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ ریحانہ روتے ہوئے بولی، بلقیس آپا مجھے بچا لیں۔ ریحانہ اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ میں اسے جلدی سے کمرے میں لے گئی اور تسلی دیتے ہوئے بولی، ریحانہ تم بے فکر رہو، تم یہاں سے محفوظ ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریحانہ نے روتے ہوئے بتایا کہ کسی نے اس پر حملہ کیا ہے۔ ریحانہ کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی، آخر اس پر حملہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے ریحانہ کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا کہ حملہ کرنے والا کون تھا؟ ریحانہ نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ وہ چودھری کے آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چودھری بدل گیا ہے لیکن ان کا ظلم اب بھی جاری ہے۔ سن کر میرا دل دکھ سے رہ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا چودھری فرید واقعی بدلا تھا یا صرف یہ سب دکھاوا تھا؟ اگلی صبح میں نے گاؤں کے چند بھروسہ مند لوگوں کے ساتھ مل کر ریحانہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی۔ جلد ہی انکشاف ہوا کہ چودھری کے چند وفادار آدمی ابھی بھی گاؤں کی عورتوں کو ڈراتے ہیں اور ان کی غلیظ نظروں سے اپنے گاؤں کی عورتیں محفوظ نہیں تھی۔ چودھری فرید نے اس سے منہ موڑنے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ میں نے گاؤں کی عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کیا اور چودھری کے خلاف دوبارہ آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار صرف ایک مجرم کو سزا دینا کافی نہیں تھا، اس ظلم نظام کو بدلنا ضروری تھا جو چودھری فرید جیسے طاقتور لوگوں کے ساتھ دیتا تھا۔ چودھری کے خلاف میری جدوجہد ایک نئی جنگ کا آغاز تھی۔ گاؤں کی عورتیں اب میرے ساتھ کھڑی تھیں اور مرد بھی تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے تیار تھے۔ میری ہمت نے ثابت کر دیا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ میری تحریک میں نہ صرف گاؤں کی عورتیں اور ان کو حق دلانا بلکہ چودھری فرید اور اس کے خاص آدمیوں کو بھی ہٹھیرے میں لایا گیا تھا۔ گاؤں کی فضا اب آزادی اور برابری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جہاں میری قربانی اور روشن مثال بن گئی تھی، وہ جو کبھی گاؤں کے ناقابل شکست حکمران تھا، اپنے خاص آدمیوں کو دور جانے کی وجہ سے کمزور اور بے بس نظر آ رہا تھا۔ اس کے آدمی بھی اس کے ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب اس کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے۔ میرے حوصلے اور قربانی نے انہیں یہی یقین دلایا کہ ظلم کو للکارا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ چودھری فرید نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ بلقیس تم یہ سب ختم کر دو، میں اپنی طاقت کھو رہا ہوں، اگر یہ تحریک نہ رکی تو گاؤں میں بغاوت ہو جائے گی۔ میں نے پختہ لہجے میں کہا کہ چودھری فرید یہ بغاوت نہیں انقلاب ہے۔ گاؤں اب وہ نہیں رہا جہاں تم ظلم کرتے تھے، اب ہم خاموش رہتے تھے، تمہارے ظلم کے آگے اس خوف سے سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے ہماری زمین چھن جائے گی، کیا پھر ہمارے اوپر تشدد کیا جائے گا، مگر اب وقت وہ نہیں رہا۔ پہلے وقت تمہارے حق میں تھا مگر اب گاؤں والوں کے حق میں ہے۔ مظلوم کو اس کی آزادی ملے گی چاہے تمہیں اپنی طاقت کو چھوڑنا پڑے۔ چودھری فرید غصے سے لال ہوتے بولا، بلقیس بی بی یاد رکھو تمہاری بیٹی اب بھی میری پناہ میں ہے اور میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سب چھوڑ دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ میں تلخ لہجے میں بولی، چودھری تمہاری اصلیت سے میں بخوبی واقف ہوں اور اچھے سے جانتی ہوں کہ تم دوہرا روپ دھارے ہوئے ہو، مگر میں بہت جلد تمہارا یہ روپ سب کے سامنے لا کر رہوں گی اور اپنی بیٹی کو اس جہنم سے رہائی ضرور دلواؤں گی۔ گاؤں کے بزرگوں نے ایک پنچایت بلائی جس میں یہ کہا گیا کہ گاؤں کی قیادت اب چودھری جیسے فرد کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی، مگر ہار اس نے اب بھی نہیں مانی تھی۔ اب بھی چودھری فرید میں تو غرور اور انا باقی تھی۔
اس نے مجھے صاف الفاظوں میں دھمکی دی کہ میں اپنی طاقت اور عہدے واپس لے کر آؤں گا۔ چودھری فرید کے اتنا پختہ ارادے کو دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا، نہ جانے اب چودھری کون سا قدم اٹھائے گا۔ گاؤں کے بزرگوں کو چودھری فرید کی حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک پنچایت میں فیصلہ کیا کہ چودھری فرید کو اس گاؤں سے جانا ہوگا۔ چودھری فرید اپنی طاقت حویلی کو کھو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کے مظالم کے خلاف فیصلہ سنایا اور اسے گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری نے اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ سب جیت گئے ہو، میں اپنی طاقت کے نشے میں سب کھو چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ صرف میری جیت نہیں بلکہ ہر اس عورت کی جیت ہے جو ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی۔ چند ماہ کے بعد گاؤں کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ خواتین کھیتوں، بازاروں اور فصلوں میں حصہ لے رہی تھیں۔ گاؤں میں تعلیمی انصاف اور مساوات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ریحانہ جیسی عورتیں اپنے گاؤں کی روشنی بن چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی قربانی کو ایک مثال بنا کر گاؤں کو بدل دیا تھا۔ ظلم کے خلاف اٹھنے والی اس آواز نے نہ صرف گاؤں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ خواتین نے اپنی آزادی اور خود مختاری حاصل کر لی تھی، مگر کچھ ایسی سازشیں جنم لینے لگیں جو نئے نظام کو ختم کرنے کے در پر تھیں۔ چودھری فرید نے گاؤں چھوڑنے کے بعد دوسرے گاؤں میں آ کر اپنی طاقت بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے قریبی گاؤں کے کچھ سرداروں سے اتحاد کر لیا، اپنے وفاداروں کے ساتھ واپس گاؤں لوٹ آیا۔ چودھری فرید نے گاؤں والوں سے کہا کہ میں نے اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کر دی ہے، اب میں واپس آ کر تم سب کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں وہ واپس آ کر ان کا ازالہ کروں، لیکن میں نے اسے واپسی کا ایک نئی سازش قرار دیا، کیونکہ چودھری فرید جیسے انسان زندگی میں کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ چودھری فرید نے مجھے بدنام کرنے کے لیے گاؤں میں جھوٹے الزامات کا سہارا لیا۔ اس نے کہا کہ بلقیس نے گاؤں کو تقسیم کر دیا، اس کی قیادت سے گاؤں کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر تم لوگ مجھے دوبارہ سے سربراہ بناؤ گے تو میں گاؤں میں امن قائم کروں گا۔ گاؤں کے چند لوگ چودھری کی باتوں میں آ گئے، لیکن زیادہ تر لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ چودھری فرید کی واپسی کے بعد ریحانہ نے گاؤں کی عورتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پروگرام شروع کیا اور کہا کہ ہمیں صرف آزادی نہیں چاہیے بلکہ اپنے تحفظ اور ترقی کے لیے علم بھی چاہیے۔ ہم کسی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ ریحانہ کی یہ کوشش گاؤں میں خواتین کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کر رہی تھی۔ ریحانہ نے چودھری فرید کے آدمیوں کی خفیہ میٹنگ سن لی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر بلقیس گاؤں کی قیادت چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی ریحانہ پر خوف طاری ہو گیا۔ خوف کے مارے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ریحانہ نے فوراً یہ خبر مجھے دی، اماں چودھری فرید کھل کر دشمنی پر اتر آیا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے چودھری کی سازش بے نقاب کی کہ کس طرح وہ اپنی اچھائی کی آڑ میں گاؤں والوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے چودھری کی باتوں کو مسترد کر دیا اور اسے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار میں نے کہا کہ وہ صرف ایک شخص کی شکست نہیں بلکہ اس ظلم کے نظام کی شکست ہے۔ اب ہمیں مل کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط نظام بنانا ہوگا تاکہ کوئی بھی دوسرا چودھری فرید جیسا انسان ہمارے گاؤں میں آ کر ہمارے اوپر ظلم نہ کرے، اور ہم اس کے مظالم برداشت نہیں کریں گے۔ گاؤں میں میری قیادت کے سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اپنی جد و جہد نہ صرف اپنے حق کے دفاع کے لیے بلکہ ایک مضبوط مثال قائم کرنا۔ مگر انقلاب کے بعد ہمیشہ ایک نیا امتحان آیا ہے اور میرے گاؤں بھی انہی امتحانات سے محفوظ نہ رہا۔ چودھری کی شکست کے بعد قریبی گاؤں کے سرداروں اور جاگیرداروں نے میرے گاؤں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ یہ بات انہیں ہرگز گوارا نہیں تھی کہ ایک گاؤں کی عورت اتنی طاقتور ہو جائے کہ ان کے نظام کو چیلنج کر سکے۔ انہوں نے گاؤں کی فصلوں پر حملے کروایا اور تجارت کے راستے بند کر دیے۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ ہماری نئی آزمائش ہے، ہم نے چودھری جیسے ظلم کو ختم کیا اور اب نئی بیرونی طاقتوں کو شکست دے کر اپنی خود مختاری کو مزید مضبوط بنانا ہوگا، مگر جنگ کہ اس میدان میں اکیلی نہیں لڑ سکوں گی، مجھے آپ سب لوگوں کی حمایت درکار ہوگی، آپ کی مدد کے بغیر میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ گاؤں والوں نے یک زبان کہا کہ بلقیس بی بی، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی اپنے گاؤں میں خوشحالی اور امن چاہتے ہیں، آپ ہر میدان میں ہم سب کو اپنے شانہ بنشانہ پائیں گی۔ فریحہ نے گاؤں کے نوجوانوں کو منظم کیا اور خود مختار تجارت کرنے کے راستے تلاش کیے۔ اس نے قریبی شہروں میں گاؤں کی پیداوار کو فروخت کرنا شروع کیا اور گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ وہ سردار پر انحصار کیے بغیر اپنا سرمایہ شہروں میں فروخت کر سکتے ہیں۔ مزید کہا کہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ طاقت صرف زمینی دولت سے نہیں بلکہ علم اور اتحاد سے آتی ہے۔ جاگیرداروں نے میری قیادت کو ختم کرنے کے لیے خطرناک سازش کی اور انہوں نے میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے کہ میں گاؤں کے وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ یہ الزامات گاؤں میں شک و شبہات کا سبب بننے لگے۔ میں نے کہا کہ آپ کے لوگوں کے سامنے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو ہی اپنے خواب قربان کیے اور اپنی زندگی کے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے، لیکن سچائی کو دیکھنے کی کوشش ضرور کی جائے۔ فریحہ اور ریحانہ نے جاگیرداروں کی سازشوں کو ثبوت جمع کیے اور گاؤں کے سامنے پیش کیے کہ خود سازشوں کو بے نقاب کرنے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے جاگیرداروں کو واضح پیغام دیا کہ ان کی خود مختاری پر وہ مداخلت کرنا بند کر دیں۔ گاؤں کی نئی نسل نے نعرہ بلند کیا کہ ہمارا گاؤں آزاد ہے اور آزاد رہے گا، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، کسی باہر والے کو ہماری
اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فریہ اور ریحانہ نے محنت سے گاؤں ایک ایسی جگہ بن چکا تھا کہ جہاں تعلیم، انصاف اور مساوات کے اصولوں پر زندگی گزاری جا رہی تھی۔ میں نے فریہ سے کہا کہ بیٹی، میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا ہے، کہ اب تمہاری اور تمہاری نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کو زندہ رکھو۔ فریہ نے جواب دیا کہ اماں، اب نہ صرف اس روشنی کو زندہ رکھیں گے بلکہ اسے مزید دور تک پہنچائیں گے۔ میری تحریک نے پورے علاقے میں ایک نیا باب کھول دیا تھا۔ گاؤں میں تعلیم، مساوات اور انصافات کے اصول کی زندگی گزارنے کا خواب حقیقت بن چکا تھا۔ ان سب میں صرف میرا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ گاؤں کی عورتیں بھی اس تحریک میں شامل تھیں، جو اپنے حقوق کے بارے میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی چودھری فرید اور دوسرے جاگیرداروں کے خلاف میرے ساتھ مل کر آواز بلند کی۔ میرے خواب پورے ہو رہے تھے، مگر اس خواب کی تکمیل کی راہ میں کئی مشکلات کا سامنا ابھی بھی باقی تھا۔ میرے گاؤں میں نے ترقی کی راہ پر قدم رکھ لیا تھا۔ میری پڑوسی گاؤں کے جاگیرداروں نے ایک نیا منصوبہ تیار کیا تھا کہ گاؤں کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ میں نے ان جاگیرداروں کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ گاؤں ہماری محنت کا سفر ہے اور ہم کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے میرے ساتھ مل کر ان جاگیرداروں کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ اس کو ناکام بنا دیا۔ ریحانہ نے گاؤں کی خواتین کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کی تربیت دی اور اس نے کہا کہ جب اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے حقوق کے دفاع کرنا سیکھنا ہوگا، ورنہ یہ جاگیردار یوں ہی ہماری آواز دباتے رہیں گے اور پھر ہم پر ظلم اور ستم ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ جس طرح ہم نے چودھری فرید کے خلاف آواز اٹھائی، اسی طرح ہمیں اپنے مظالم کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہوگی تاکہ ہم ان سے رہائی حاصل کر سکیں۔ ریحانہ کی رہنمائی میں خواتین نے اپنے حقوق کے لیے ہر طرح سے آواز اٹھانا شروع کی اور اس سے گاؤں میں ایک نیا جوش اور عزم پیدا ہو گیا۔ گاؤں کی ترقی کی راہ میں کچھ غیر متوقع مشکلات آئیں، لیکن کچھ مخالف قوانین گاؤں کی ترقیاتی منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے گاؤں سے فسادات کو بڑھانے کی کوشش کی تاکہ گاؤں کے طاقتور منظم کمیونٹی کو تقسیم کیا جا سکے۔ گاؤں کے لوگ ایک آواز بن کر اٹھے اور سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ چند مہینوں بعد میرے گاؤں کی ترقی کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ اب گاؤں میں کاروباری مراکز کھل چکے تھے۔ گاؤں کی عورتیں نہ صرف کھل کر گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھیں بلکہ کاروبار بھی چلا رہی تھیں، اور یہ سب معاملات وقتاً فوقتاً چودھری تک پہنچتی رہی۔ فریہ اور ریحانہ کی قیادت میں گاؤں کی ایک مضبوط معاشی سماجی ڈھانچہ قائم کیا گیا، جس میں نہ صرف گاؤں کے لوگ بلکہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو گاؤں کی ترقی کی راہ میں گامزن دیکھ کر محفوظ تھے، کیونکہ ہم نے جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقت بن چکا تھا۔ ہماری جدوجہد ایک نشان بن چکی تھی اور یہ نشان آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بن گیا تھا۔ گاؤں کی خواتین نے میری رہنمائی میں اپنے حقوق کا دفاع کرنا سیکھا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دینے کے لیے پورا عزم تھیں، اور ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جب انسان میں عزم اور ہمت ہو تو وہ کسی بھی چیلنج کو شکست دے سکتا ہے۔ میری زندگی میں اس کی جدوجہد نے ثابت کر دیا تھا کہ آزاد، انصاف اور برابری کے اصولوں پر قائم معاشرہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ روشنی کا یہ سفر اپنی نسل در نسل جاری رہے گا۔ ایک دن اچانک چودھری فرید اپنا بھیس بدل کر گاؤں آیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد گاؤں میں کس قدر تبدیلی آئی ہے۔ وہ دیکھ کر چودھری فرید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جہاں عورتیں صرف گھروں اور کھیت تک محدود نہیں تھیں، اپنے کاروبار میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہیں گی۔ یہ دیکھ کر چودھری فرید جیسے صدمے میں آ گیا۔ فریہ جو پاس ہی محلے میں کسی کام سے گئی تھی، واپسی پر اچانک اس کی نظر چودھری فرید پر پڑی، جو بڑی سی چادر لیے اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا۔ فریہ سمجھی کہ شاید کوئی فقیر ہے۔ وہ بولی، بابا اگر آپ کو کھانا چاہیے تو میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں آپ کو کھانا کھلاؤں گی۔ مگر چودھری فرید خاموشی سے کھڑا تھا۔ فریہ کی تشویش ہوئی، بابا خاموش کیوں ہے، کچھ بولیں، آخر آپ کو کیا چاہیے؟ ایک دم ہوا کا جھونکے سے وہ چادر چودھری فرید کے چہرے سے ہٹ گئی جس سے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی فریہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خوف کے مارے اس کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ چودھری کے اپنے اوپر کیے گئے مظالم ابھی تک نہیں بھول پائی تھی۔ گزرا ہوا وقت فریہ کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ فریہ اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بڑی ہمت سے بولی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گاؤں میں قدم رکھنے کی؟ شاید تمہیں یاد نہیں، پنچایت اور اس کے فیصلے کے مطابق تمہیں اس گاؤں میں داخل ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ چودھری بھی بے بسی سے بولا کہ فریہ، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اور گاؤں والوں کی زندگی میں بہت زہر گھلا ہے۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم اور شرمندہ ہوں۔ میں نہ صرف تمہارا بلکہ گاؤں والے کا، ہر فرد کا مجرم ہوں۔ تم فکر نہیں کرو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں سب گاؤں والوں سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ فریہ غصے سے بولی، چودھری کے ڈھونگ کہیں اور جا کر دکھاؤ، پہلے بھی تم کئی دفعہ اپنے اچھے ہونے کا دکھاوا کر چکے ہو، اب کوئی بھی تمہارے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ فریہ اپنے گھر جانے کے لیے مڑی تو چودھری فرید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فریہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے بولی، چھوڑو مجھے ورنہ میں چیخ کر پورا گاؤں اکٹھا کر لوں گی۔ تو چودھری فرید بولا، تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہونے کے ناطے تمہیں کوئی مجھ سے بات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ فریہ طنز کرتے ہوئے بولی، چودھری تمہارے منہ سے بیوی لفظ اچھا نہیں لگتا، تم مجھے بیوی نہیں بلکہ اپنی رکھیل اور حویلی کی نوکرانی بنا کر لے کر گئے تھے۔ میں اپنے ساتھ کیے جانے والے ظلم ہرگز نہیں بھول سکتی۔ چودھری بے بسی سے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔
فریحہ میں سچے دل سے تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری میرا راستہ چھوڑ دو، یہ فیصلہ پنچایت میں ہوگا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ جب میں گھر آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، فریحہ کی ایسی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور بولی فریحہ کیا ہوا؟ فریحہ بولی آج میں نے چودھری کو دیکھا۔ میں بولی وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ پنچایت کے کیے گئے فیصلے کے مطابق اسے اس گاؤں میں آنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ فریحہ بولی اماں چودھری مجھے بہت بے بس اور لاچار لگ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ چودھری فرید کو واقعی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ میں بولی فریحہ تمہیں چودھری کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، چودھری نے اپنے کیے گئے چہرے کے پیچھے نہ جانے کتنے چہرے چھپا رکھے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ اس نے گاؤں والوں کو دھوکہ دیا ہے، مگر اس بار چودھری کو اس گاؤں میں واپس رکھنے کی حماقت میں ہرگز نہیں کرنے دے سکتی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فریحہ بولی اماں میں چاہتی ہوں کہ چودھری کو ایک موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ خود کو بدل دے۔ فریحہ کے دل میں چودھری کے لیے نرم غصہ تھا جسے میں بخوبی محسوس کر رہی تھی، میں جانتی تھی کہ فریحہ چاہتی ہے کہ چودھری خود کو بدل دے۔ اگلے دن چودھری پنچایت میں حاضر تھا۔ چودھری کا جھکا ہوا سر دیکھ کر سبھی حیران تھے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی گاؤں والوں نے چودھری کے سر جھکا ہوا نہیں دیکھا تھا، بلکہ اکڑ سے تنے ہوئے دیکھا تھا۔ پنچایت میں گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ فرید جب تمہیں اس گاؤں میں بے دخل کر دیا تھا تو تم یہاں کیا لینے آئے تھے؟ چودھری بولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اور موقع دیا جائے، میں اپنے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دوبارہ سے وہی عہدہ دیا جائے، بلکہ میں گاؤں کے باقی لوگوں کی طرح زندگی کی بسر کروں گا۔ مجھے دولت شہرت کچھ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ پنچایت نے چودھری فرید کی شرط منظور کی اور چودھری فرید کو ایک اور موقع دیا۔ آج فرید کو اس گاؤں میں رہتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں اور فریحہ کے ساتھ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنے کیے کئی غلطیوں کا پچھتاوا کرنے کے بجائے انہیں سدھار رہا ہے دن بدن، جس سے فریحہ کا بھی عمل دخل ہے، جس نے چودھری کو ایک اچھا انسان بننے میں اس کی مدد کی۔ یہ کہانی اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے وقت اور نیت درکار ہے۔